اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے ایک پورا آؤٹ لیٹ انڈیپینڈنٹ طریقے سے، تو نورنگی ایز اے میڈیٹر ان تمام ڈیزائنرس کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ اکٹھے آ کر ریزنیبل طریقے سے خود بھی اپنے آپ کو اس میں ڈیولپ کر سکیں. بالکل کر سکتے ہیں، وہ اپنے کسٹمر کو خود سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں. ہم نے بیسکلی ایک پلیٹ فارم دیا ہے کسٹمرز کو بھی اور وینڈرز کو بھی، دیٹس امیزنگ، کہ وہ کمفرٹیبل ہو کے اپنے کمفرٹ زون میں انڈر بجٹ ایک شاپنگ کر سکے. اور اس میں ہم نے صرف یہ نہیں رکھا کہ صرف ڈریسز ہوں. اب ہمارا ملٹی برانڈ ہے تو پھر ہم نے ملٹی ٹاسک کریں. ہم لوگوں نے بیگس بھی دیے، ہم لوگوں نے کلچرز دیے، ہم لوگوں نے شوز بھی لے کر آئے، ساری ایسیسریز، پرفیومز، زبردست. مطلب ہر چیز انڈر ون روف. آپ کو جو ہے نا یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ایک برائڈ نے چلو ڈریس تو لے لی ہے لیکن جوتے کہیں اور جا رہی ہے، جوتے کے لیے اور جگہ جا رہی ہے، کلچر کے لیے اور جگہ جا رہی ہے، جولری کے لیے اور جگہ جا رہی ہے. جولری بھی اتنی خوبصورت، کراچی کی جولری، یہاں لاہور سے ٹرکش جولری ہمارے پاس بڑی اچھی ہوتی ہے، کسٹمائز جولری. یعنی کہ ہاں جی سب کچھ بالکل آپ پرووائڈ کر دیتی ہیں ڈریس کے ساتھ جو ایسیسریز ہوتی ہیں. سلور جولری جو کہ گولڈ پلیٹڈ ہوتی ہے، آپ آرڈر پہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے ڈریس کے ساتھ ڈیزائن کب کروانا تک چاہتے بن جاتا ہے اگر آپ آرڈر دیتے ہیں کسی برائڈل ڈریس کا یا ہیں؟ ایسیسریز کا؟ یہ جولری تو تقریباً ود ان 1 or 2 ویک میں بن جاتی ہے، اور ڈریس بھی 3 weeks 3 weeks میں بن جاتا ہے. 3 weeks ہاں جی، منیمم 3 weeks چاہیے ہوتے ہیں. پھر اگر اس پہ کام زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہیوی ڈریس ہے تو اس میں پھر ہو جاتا ہے 4 weeks. رینج ہے آپ کے برائڈل ڈریسز کی کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے نا کسٹمر کی رینج کے مطابق ڈریس کو بنانا ہوتا ہے. ہمارے پاس رینج سٹارٹ تو 40 سے بھی ہو رہی ہے، 40,000 کا بھی، 40,000 کا بھی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور وہ پھر باقی یہ ہوتا ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. ٹھیک ہے. پھر آپ اب ورڈ جو ہے ہمارے پاس 7-8 ایکسیڈ کر سکتے ہیں وہ اپ ٹو اینی لمٹ. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں اتنا، حالانکہ میری بیٹی نہیں ہے لیکن میں 2 بہویں تو آنی ہے نا انشاءاللہ. تو بس مجھے ساس یہ، بن جائیں گی ہاں پھر. میں ساس بنوں گی لیکن میں ایز اے بیٹی ہونے کے ناطے یہ سوچتی ہوں کہ بہت مشکل ہو گیا، ایک ڈریس ہی بنانا بہت مشکل ہو گیا. اور ہم لوگوں نے اپنی بچیوں کے خواب اتنے بڑے کر دیے، اتنے مہنگے ڈریسز کر کے، کہ پھر بعد میں آپ ان سے کمپرومائزز مانگ رہے ہوتے ہیں. اور سٹارٹ میں آپ ان کے لیے اتنا سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک شادی تو ایک ہی دفعہ ہونی ہے. شادی ایک ہی دفعہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ مر جائے اس پہ آپ اپنا بجٹ کو بھی دیکھو. میں یہ کہتی ہوں کم بجٹ میں بھی اچھی چیز بن سکتی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور کریٹیوٹی. آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے اسی پول میں، اپنی کیپیسٹی میں. اور اچھا ہماری بچیوں کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پلانٹ ڈیزائنر کا پہنا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اچھا آپ نے ہو بس یا پیسے برا زیادہ ہو، لگانے. آپ پہ دیٹس ناٹ دا سوٹ پوائنٹ. کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ اب فرشی لہنگا ہر ایک پہ فرشی لہنگا سوٹ نہیں کرتا. فرشی لہنگا بھی ایک کوئی ہاں جی فرشی لہنگا ہے تو that? آج کل ٹرینڈ میں ہے. Okay. تو لیکن ہر بچی کی فزیک ایسی نہیں ہوتی کہ اس پہ فرشی لہنگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے تھوڑی سی سلیک لک آ رہی ہوتی ہے اور نیچے سے کھل جاتی ہے. مرمیڈ کی جیسے ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ پھر آپ کا فلیئر جو ہے وہ ایک، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیل کے ساتھ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو بس تھوڑی سی رائل لک آتی ہے اس میں. اور اسکرٹ فٹڈ میں ہوتا ہے کہ وہ سارا ہی سلم لک میں آ جاتا ہے. اوکے نائس. تو اس کے علاوہ اے لائن میں آتا ہے کافی. یعنی آپ کے پاس ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں اور لوگوں کا رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے الحمدللہ، کیونکہ لوگوں نے مجھے کھینچا ہے اس چیز میں. اب میں لوگوں کو کہوں گی کہ آئیں اور میرا ساتھ دیں اس جرنی میں. ضرور. اور ہم کیونکہ میں ان کے کہنے پر میں یہ سارا کچھ کیا ہے. اور الحمدللہ ویسے تو ہمیں اتنا اچھا ویلکم ٹرن اوور ملا ہے، اچھا جا رہا ہے آپ کا. بہت اچھا. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اقبال ٹاؤن میں اس طرح کا کوئی اسٹوڈیو نہیں تھا، ہمیں اس کے لیے دور جانا پڑتا تھا، ایم عالم پر یا یہ وہ ایسی جگہوں پہ جانا پڑتا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اقبال ٹاؤن میں جو اس لوکیلٹی پہ آپ نے کیا تاکہ ارد گرد کے سارے جو لوگ ہیں ہاں بالکل وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور یہ بہت ایسے ضروری ہے کہ ہر لوکیلٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا اسٹوڈیو ہو. بالکل ایسے ہی ہے جو اویل کیا جا سکے. جی. سو یہ بتائیں، جب آپ کے پاس کسٹمرز آتے ہیں تو یوزلی ایک تو ٹرینڈس یا ڈیزائنس آپ دیتی ہیں یا آپ دکھاتی ہیں جو آپ کی ایکسیس میں ہیں. لیکن جب ایک کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس نے اپنے ذہن میں کون سا آئیڈیا، کون سا ڈیزائن فٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت چل کیا رہا ہے ڈیزائن جس پہ وہ زیادہ کنونسڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں ایسا کر دے گا یہ چاہیے. دیکھیں اس میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، ان کا کنسرن تو ہوتا ہے بجٹ. ٹھیک ہے.
کہ ہماری بچی کو کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو کہ انڈر بجٹ یہ سیٹسفائی ہو جائے. بچیوں کے خواب کافی اونچے اونچے ہوتے ہیں, اس پر ہمیں دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور دونوں کو ان کو ہم بتاتے بھی ہیں. وہ سم ٹائم ہمارے پاس ڈیزائنس لے کے آتی ہیں کہ یہ ہمیں بنوا دیں, ٹھیک ہے, کسٹمائز کر دیں. ہم اس میں مزید کیا انہینس کر سکتے ہیں, کیا اس میں سے ڈکریز کر سکتے ہیں تاکہ ان کے انڈر بجٹ بھی آ جائے, اور دوسرا یہ کہ ان پہ سوٹ بھی کرے. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بچی ایک چیز دکھا رہی ہے, اس کی دیکھیں جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو اس کا کیا علاج ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جس طرح ایک سلون جائیں تو ایک میک اپ آرٹسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کہاں سے کون سی لک دوں گا تو یہ اچھی لگے گی اس کے فیس کٹ پہ. اسی طرح سے ایک ڈیزائنر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس باڈی شیپ پہ یا اس پرسنالٹی پہ, اس کمپلیکشن پہ کیا چیز سوٹ کرے گی. رائٹ. تو وہ ہم پورا گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے اس میں دیکھیں سم ٹائم ہمارا فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم نے تو پیسے ہی لینے ہیں نا, تو لیکن میں اس چیز کو نہیں میں کہتی ہوں یہ جو مشورہ ہوتا ہے نا یہی مانت ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آیا اور آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو آپ کیوں نہ اس پہ پورا اترو. تو میں یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچیوں کو بتاؤں کہ بھی کیا ہمارے پاس ڈیزائنرز ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے پورا ڈسکس کرتی ہیں. ہمارے ڈیزائنر اس کی پوری ان کا کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے اس حوالے سے. اور باقی رہی کیا چل رہا ہے تو دیکھیں چل جو رہا ہوتا ہے نا وہ دماغ میں ہی چل رہا ہوتا ہے ہمارے, ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم پہ سوٹ کرے. بالکل ٹھیک بات. تو یہ بتائیں کہ نرنگی کہاں پہ, ایک بار دوبارہ ناظرین کو آپ بتا دیجیے کہ نرنگی کہاں پہ لوکیٹڈ ہے اور نرنگی کی ٹائمنگس کیا ہیں, تاکہ جس نے یہ اپرچونیٹی لینی ہو, اویل کرنی ہو, ان کو آئیڈیا ہو کہ وہ کب کب آپ سے کنسلٹیشنز بھی لے سکتے ہیں اور نرنگی کو وزٹ کر سکتے ہیں. جی آن لائن تو ہم 24/7 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نورنگی.pk ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ وزٹ کریں, ہم وہاں پر بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ 192 کریم بلاک مارکیٹ نیئر ابو ہریرہ مسجد, ادھر ہم ہوتے ہیں. اور وہاں پہ آن فلور آئیں, آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو, کوئی بھی ڈریس چاہیے ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ برائڈل ہی ہو, پارٹی ویئر, ہر طرح کا فارملز, ڈریس, ہر سیمی طرح فارملز, could be any sort ڈیزائن of. بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی کلیکشن پڑی ہوئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ میرے اسٹور پہ آئیں گے نا تو مجھے سلک چاہیے اور سلک کی فلاں فارم چاہیے, تو ہم وہ بھی نکال کے آپ کے پاس رکھیں گے. ہمارے پاس ورائٹی تو ہے, ہر طرح کی ورائٹی ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اچھا یہ نہیں ہے ہمارے پاس. چلے زبردست, دیٹس امیزنگ. آئی ووڈ لو ٹو وزٹ نرنگی. مس شمائلہ یہ بتائیے, آپ ایز اے ڈیزائنر کیا دیکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں یوزلی جنرل بیسڈ کیا ٹرینڈز ہیں, کیا کلرس چل رہے ہیں, جو ایج گروپ ٹین ایجر کا ہے اور 20s کا ہے, ان کو کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے کارپوریٹ آفس میں, اور جو ہاؤس میکرز ہیں لیٹ 20s ہیں اور 30s ٹل 40s, جو ایک ہاؤس میکر ایج سرٹن ایج گروپ ہے, ان کو کس طرح سے کیری کرنا چاہیے, اور اس گروپ کے جو ورکنگ پرسنز ہیں ان کو کیسے کیری کرنا چاہیے, ذرا بتائیے. ٹرینڈ وہی ہے جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے. آپ ٹرینڈ کو اس طرح سے فالو نہ کریں کہ یہ چل رہا ہے تو اب یلو کلر ہر کو سوٹ نہیں کرتا. اب یلو مائیوں کا ڈریس لوگوں نے تو یہ کہہ دیا ہوا کہ مائیوں کا ڈریس ہوتا ہے یلو. آپ تھوڑا ہٹ جائیں, اس کی ٹون کو چینج کر لیں, فیملی وہ لے لیں. اب آپ کو پہ نہیں سوٹ کرتا تو آپ وہ مت پہنیں. باقی باڈی شیپ کے حساب سے کلرز بھی میٹر کرتے ہیں. ڈارک کلر آپ کو سلم لک دیتے ہیں, آپ ڈارک کلر سلم لک دیتے ہیں, سلم لک دیتے ہیں. ٹھیک. اور جو برائٹ کلرز ہوتے ہیں وہ آئل لک دیتے ہیں, تو اس میں آپ تھوڑے موٹے موٹے لگ رہے ہوتے ہیں. جو بہت سکینی ہوتی ہیں نا بچیاں, ان کو تھوڑی لائٹ کلرز پہننے چاہیے. اور کافتان جو ہے وہ کن کو پہننا چاہیے؟ کافتان جو ہیں وہ بہت کے لیے ہی اچھے ہیں. دیکھیں جو زیادہ موٹی ہوتی ہیں وہ میں نے سم ٹائم دیکھا, وہ کہتی ہیں نہیں ہم نے کھلے کپڑے نہیں پہننے, ہم اور موٹی لگیں گی. وہ بہت ہیلدی لگیں گی. ہاں, وہ دیکھیں وہ اتنے فٹڈ کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کے جو باڈی شیپ ہے نا وہ بھی پرومیننٹ ہو رہی ٹھیک ہوتی ہے. ہے. تو وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے کہاں کہاں پہ چربی ہے. تو وہ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. میرے حساب سے میں خود جو پسند کرتی فٹڈ ہوں نہ نا, ہو, آپ کہہ رہی ہیں ہاں ذرا ڈیسنٹ اور اسٹینڈرڈ سا. ایگزیکٹلی, ٹھیک. تو وہ خوبصورت لگیں لیکن اوور نہ لگیں, اس طرح سے ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ وہ چاہے کافتان جو ہے وہ دونوں ہی
کے لیے اچھا ہے، چاہے وہ چبی گرلز ہیں، چاہے وہ ہیلدی ہیں، چاہے وہ